نماز 5 وقت میں فرض کی، مگر آسانی کا پہلو یہ رکھا کہ سفر میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی عذر پیش آ گئے تو 2 نمازوں کو جمع کر لو۔ مسجد تک نہیں آ سکتے، بارش کا موسم ہے، آندھی کا موسم ہے، خوف ہے، ڈر ہے دشمن کا، کہا گھر میں نماز پڑھ لو۔ مسافر ہیں، کہا آدھی نماز نماز قصر پڑھ لو، یہ آسانی ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، مٹی سے تیمم کر لو۔ کہ جب فرشتوں نے اس سے حساب لیا نا تو اس سے پوچھا بتاؤ کوئی نیکی تمہاری، کوئی عمل تمہارا؟ اس نے کہا کوئی ذہن میں نہیں ہے۔ کہا کوئی سوچو تو صحیح۔ کہنے لگا اور تو میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو میرا منشی تھا نا، میرا جو کام کرنے والا میرا ساتھی تھا، میں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ جو بھی تنگ دست ہو نا، تنگ دست، اس کو مہلت دینی ہے، آسانی اس کے لیے پیدا کرنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کہا جائے گا کہ اس بندے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ کہ آپ نے ایک صحابی کی شادی بغیر حق مہر کے کرا دی، اور آپ نے ایک غریب کی شادی جن کے پاس کوئی چادر نہیں تھی دینے کو، اور جن کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی، سونے چاندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کی شادی ایک خاتون سے اس شرط پہ کرائی کہ جو تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دو، تمہارا یہی حق مہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں یہ پڑھ لو، اپنے شوہر کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جب سے شادی ہوئی ہے وہ تو مقاربت ہی نہیں کی، میرے پاس ہی نہیں آیا۔ روزے کیسے رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی پورا مہینہ ہی روزے۔ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی ایک ہی رات میں قرآن۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ان عبادات میں میری اس سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اب تمہاری توبہ کی ایک ہی صورت ہے، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ فاقتلوا انفسکم، ایک دو نہیں، ہزاروں لوگوں نے خودکشی کی۔ ایک صحابی کی اللہ کے نبی کی خدمت میں شکایت آئی، اللہ کے نبی میں فجر کی نماز فلاں امام کے پیچھے نہیں پڑھنے جاتا، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی بلا کے یہی بات فرمائی تھی، آپ نے ڈانٹ پلائی تھی، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا نا، یہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا۔ ہم معاشی رونا رو رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو بد اخلاقی کا زوال ہو رہا ہے یہ معاشی بحران سے بھی شدید تر بحران ہے۔ شادی کا تصور، عفت، پاک دامنی سب پیچھے ہو گیا۔ ہاں جی سونا کتنا دو گے جی؟ 20 سوٹ ہوں گے جناب ہماری ڈیمانڈ کے، اور 10-15 لاکھ کا ولیمہ ہوگا، شادی حال فلاں ہوگا۔ لڑکی والوں پہ 1 روپے کا خرچ نہیں تھا، یہ منہ میٹھا بھی لڑکے والے کرائیں گے۔ یہ بدع کا یہی تصور ہے جو بارات والے لے کے آتے ہیں۔ اب ساری انویسٹمنٹ اس پر ہو رہی ہے کہ ان میں بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی پھیلا دی جائے، اور وہی نظام ان میں رائج کر دیا جائے جو انگریزوں میں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا، مشقت کا ارادہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، دین اور شریعت میں عبادت ہو، معاملہ ہو، آپس کے تعلقات ہوں، تمام کے تمام احکامات کا اگر جائزہ لیں، بڑی رحمت بندوں پہ اللہ نے کی۔ ہر معاملے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، آسانیوں کے دروازوں کو کھولا، مشکلات کو، مشقتوں کو کم کیا۔ اللہ نے دین کو آسانی کا دین کہا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین اسلام میں ہم نے کوئی مشقت، کوئی تنگی نام کی چیز رکھی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر آدمی کو ایسا ہی حکم دیا ہے جیسا اس کو کرنے کی طاقت ہے۔
بزرگ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، اس کے لیے آسانی ہو گئی، اس کے لیے شریعت نے رخصت پیدا کر دی۔ تو ہر انسان کو اللہ نے ویسا حکم دیا جیسا حکم بجا لانے کی اس میں ہمت اور طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ضرور آسانی کا رستہ دکھائیں گے۔ ان آسانیوں سے، ان اللہ کی رحمتوں سے، ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنے آپ کو بھی اور پورے معاشرے کو ایک سہل اور اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جو بے شمار مشکلات آ گئیں، ہم نے ان آسانیوں کے دروازوں کو بند کیا اور خود مشکلات کے دروازوں کو کھولا، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے شمار خرابیوں کا آج شکار ہے۔ تمام کی تمام عبادات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تمام عبادات میں آسانی کا پہلو نظر آتا ہے۔ نماز 5 وقت میں فرض کی، مگر آسانی کا پہلو یہ رکھا کہ سفر میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی عذر پیش آ گئے تو 2 نمازوں کو جمع کر لو۔ مسجد تک نہیں آ سکتے، بارش کا موسم ہے، آندھی کا موسم ہے، خوف ہے، ڈر ہے دشمن کا، کہا گھر میں نماز پڑھ لو۔ مسافر ہیں، کہا آدھی نماز نماز قصر پڑھ لو، یہ آسانی ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، مٹی سے تیمم کر لو۔ اور بعض صورتوں میں اگر غسل کے لیے بھی پانی نہ ملے تو بعض صورتوں میں غسل کی جگہ پہ بھی کہا واجب غسل کی جگہ پہ تیمم کر لو۔ مریض ہے اور جان کا خطرہ ہے، اتنا پانی ٹھنڈا ہے کہ اس کے جسم میں بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، کہا تیمم کر لو۔ مگر نماز کی رخصت نہیں دی، مختلف پہلوؤں میں آسانیاں رکھ دیں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو۔ خواتین کے لیے آسانی کا پہلو یہ رکھا، مسجد میں نماز با جماعت تم پہ لازم نہیں کی گئی، ہاں آ جاؤ، افضل بات ہے۔ صحابہ کے دور میں صحابیات آتی تھی، مگر ان کی افضل نماز گھر کی نماز قرار دی، یہ ان کے لیے آسانی ہے۔ گھر بار کے معاملات انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں ان کے لیے وسعت رکھ دی، پڑھو۔ نماز پڑھتے ہوئے بچہ رو رہا ہے، رخصت دی کہ بچے کو گود میں اٹھا لو۔ یہ سارے کے سارے پہلو ہمیں نماز سے متعلقہ نظر آتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی عبادت نہیں جس میں بس یہ کہا جائے کہ بس تم نے یہی کام کرنا ہے اور کوئی تمہارے پاس آسانی کا دروازہ نہیں ہے۔ آپ روزوں کی اگر بات کریں تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی آسانی کے دروازے کھولے۔ جو تم میں سے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو، مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دو اور بعد میں اس کی قضائی کر لو۔ لیکن اگر مرض اتنی شدید ہے، اتنا ضعیف آدمی ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، فدیۃ طعام مسکین، کسی کو فدیہ دے کے اپنی جگہ پہ روزہ رکھوا لو۔ اور بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھا جن پہ سایہ کیا ہوا تھا، شدت گرمی کی وجہ سے روزہ انہوں نے رکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ مکمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، اگر سفر کرنا ہے تو سفر کے دوران میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کس قدر آسانیاں رکھی۔ حج کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوم النحر، قربانی کے دن جب آپ منا میں موجود تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی سائل آتا، اللہ کے رسول میں نے یہ کام پہلے کرنا تھا، میں بھول گیا، میں پہلے وہ کام کر بیٹھا ہوں جو مجھے بعد میں کرنا تھا۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افعل ولا حرج، جو کام پہلے کرنا تھا بھول گئے ہو اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نے پہلے تو رمی کرنی تھی، اللہ کے رسول حلق کرا بیٹھا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی پہلے کر لی ہے۔ یعنی جو ترتیب بتائی مناسک حج میں، صحابہ آ کے اگر عرض کرتے اللہ کے رسول پتہ نہیں چلا پہلے کر بیٹھا ہوں، آپ فرماتے تھے افعل ولا حرج، اب کر لو، کوئی مشقت والی بات نہیں ہے۔ آسانی کا یہ پہلو رکھا۔ کسی پہ حج فرض ہو گئے، نہیں کر سکتا، استطاعت رکھنے کے باوجود اتنا ضعیف یا بیمار ہے، تو حج بدل کا تصور دیا، فریضہ ادا ہو جائے گا، حج بدل کے طور پہ کسی کو حج کرا دو۔ یہ تمام کے تمام ہمیں جو رخصت کے پہلو نظر آتے ہیں یہ عبادات میں ہیں۔ آپ غور کریں گے تو ہماری دنیا کے تمام معاملات میں دین نے ہمارے لیے آسانیوں کے بہت سارے دروازے کھولے ہیں۔ لباس کی بات ہو، خوراک کی بات ہو، دیگر ہمارے تعلقات میں معاملات کی بات ہو، پہلو پہلو پہ ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ اگر کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، جان جانے کا ڈر ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حرام کردہ چیزوں کو بھی اگر جان بچانے کے لیے کوئی بندہ کھا لے، صرف جان بچانے کی حد تک، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار کام جو آپ پسند کرتے تھے اور امت کو حکم دینا چاہتے تھے، مگر آپ نے یہ کہہ کے حکم نہیں دیا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ حکم دے دیتا۔ صرف ایک پہلو آپ کے سامنے تھا کہ یہ حکم کرنے سے میری امت کہیں پہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ نماز تراویح کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایام پڑھائیں، اگلے دن صحابہ کا جمع غفیر لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اگر میں آج بھی نکل آتا، مجھے ڈر تھا کہ یہ نماز تراویح قیام اللیل میری امت پہ اللہ فرض نہ کر دیتا۔ نماز عشاء ایک دن آپ نے نصف رات تک تاخیر سے ادا کی، آپ تشریف لائے، دیکھا بچے سو رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ یہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس نماز عشاء کو اتنی تاخیر سے ادا کرنے کا حکم دیتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ حکم کرتا کہ مسواک کرو۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں قرآن سے کچھ بھی نماز میں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی یا تو بہت بوڑھے تھے یا ابھی ایمان لائے تھے، نماز تو پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں یہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لو، پوری سورت یا فاتحہ کے بعد اور سورت یاد جب تک نہیں ہوتی، یا کوئی اتنا ضعیف آدمی ہے یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، کہا بس اس کو پڑھ لیا کرو، تمہاری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمیں حکم دیا کہ تم نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، یہ رخصت ہے اور اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ حدیث کے تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ کو یہ رخصتوں سے فائدہ اٹھانا اتنا پسند ہے جتنا گناہ کا کام، نافرمانی جتنی اللہ کو ناپسند ہے، اسی طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو معاملات ہوتے اور دونوں میں سے جو آسان کام ہوتا تھا آپ وہی کرتے تھے، جب تک کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہ ہوتی۔ آسان کام جو دو ہوتے تھے آپ اس میں سے کس کو اختیار کرتے؟ آسان کام کو۔ اور اسی چیز کا ہمیں حکم دیا کہ عبادات میں بھی معاملات میں بھی اعتدال رکھنا ہے، میانہ روی رکھنی ہے، افراط و تفریط سے کام نہیں لینا۔
ساری رات ہی عبادت کرتے رہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جب ساری رات عبادت کرو گے تو اپنا جسم بھی کمزور کرو گے، فیملی کے معاملات بھی خراب کرو گے، بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے پاؤ گے، اور اس سے تمہارے معاشرتی تعلقات بھی بگڑ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ایک صحابی عبداللہ بن عمر سے کہا تھا، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی، تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ نہیں کہ پورا سال ہی روزے رکھتے جاؤ۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے دوستوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے والد عمر بن عاص جو تھے، انہوں نے ان کی شادی کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی بہو کا بڑا خیال کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے بتاؤ تمہارا شوہر کیسا ہے تمہارے ساتھ۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا اپنے شوہر کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا جب سے شادی ہوئی ہے وہ تو مقاربت ہی نہیں کی، میرے پاس ہی نہیں آیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ سارا واقعہ بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ بن عمر کو، اور آپ سمجھ گئے تھے کہ عبداللہ اگر بیوی کو وقت نہیں دے پائے تو اس کا مطلب ہے یہ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ نے بلایا عبداللہ سے، پوچھا عبداللہ روزے کیسے رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی پورا مہینہ ہی روزے۔ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی ایک ہی رات میں قرآن۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے بظاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا عبداللہ ایک مہینے میں صرف 3 روزے رکھنے، تم نے نفلی روزے کی بات ہو رہی، اور 3 روزے رکھو، اللہ ایک نیکی کو 10 کے ساتھ ضرب دیتا ہے، تو 3 روزے رکھنا تمہارا ایسے ہے جیسے تم نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ اور کہا کہ ایک مہینے میں قرآن کو ختم کرنا۔ اللہ کے رسول میرے اندر تو زیادہ ہمت طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے اندر زیادہ طاقت ہے نا تو اس طرح کرو کہ 2 دن روزہ چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اب ان کا شوق آپ دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ افطار کر لو، یہ صوم داؤدی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہ آپ نے ان کو اجازت دی۔ مگر عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے بڑھاپے میں کہ کاش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت دی تھی میں اس سے فائدہ اٹھا لیتا۔ جب ہم آسانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس سے بے شمار خرابیاں ہمارے وجود جسم کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں کہا ہر معاملے میں اعتدال رکھنا ہے، ہر معاملے میں بیلنس رکھنا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کو جب یہ کہا کہ قرآن 1 مہینے میں ختم کر لیا کرو، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تو اور زیادہ اس کو پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر 7 دن میں اس کو ختم کرو۔ اسی مناسبت سے قرآن کی 7 منزلیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی 1 ہفتے میں ختم کرنا چاہے تو وہ 7 منزلیں 7 دنوں میں قرآن ختم کر لیں۔ اور ایک روایت میں جب انہوں نے پھر اصرار کیا اللہ کے نبی میں تو اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 3 دن یہ ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے قرآن کو ختم نہیں کرنا۔ اب یہ وہ دین کی رخصتیں آسانیاں ہیں جن کو ہم اویل نہیں کرتے۔ جی میں تے 1 دن وچ ہی پورا قرآن ختم کر لے، رمضان دے وچ جی آخری عشرے وچ 10 قرآن ہی ختم کر لینا۔ تو اگر پورے دن میں ایک قرآن ختم کرنا اتنی ہی نیکی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے صحابی کو نہ روکتے۔ 3 صحابی آئے، حضرت انس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بیان کرتے ہیں، 3 صحابی آئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ بتایا گیا جی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، پھر آپ قیام کے لیے اٹھتے ہیں، نفلی روزوں کے بارے میں سارا بتایا گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور تینوں نے یہ عہد کیا کہ ایک نے کہا کہ میں ساری عمر ہی روزے رکھوں گا، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے بھی روزے ہی رکھوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات
سویا ہی نہیں کروں گا، ساری رات کس میں؟ قیام میں، اللہ کی عبادت میں لگا دیا کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ تین صحابی کوئی عام نہیں تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک یہی صحابی جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا عبداللہ بن عمر بن عاص، اور تیسرے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے، بتایا گیا اللہ کے رسول تین اصحاب آئے تھے، یہ بات کر کے گئے ہیں۔ آپ نے تینوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا بھی دیکھو، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ان عبادات میں میری اس سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر کتنی بڑی تینوں عبادتیں، مگر آپ نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب کی رسی دیکھی، پوچھا یہ رسی کس کام کے لیے؟ بتایا گیا سیدہ زینب رات کو عبادت کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو جگانے کے لیے مشقت کے طور پہ رسی سے باندھ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کھول دو اور زینب سے کہو جب تک آسانی کے ساتھ عبادت کر سکے عبادت کیا کرے، آرام سے سو جایا کرے۔ آپ کو جو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے نا تو اپنے اوپر شدتوں کو غالب کر لو گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کس طرح ہم نے ان آسائشات اور رحمتوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو آج ہم نے مشقتوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ہر بات میں آسانی ہے۔ قرض کے معاملات ہیں، حکم دیا آسانی کیا کرو۔ نکاح کے معاملات ہیں، آسانی کے پہلو رکھا۔ گناہ ہو گئے، آسانی کے پہلو کیا رکھا؟ توبہ کر لو۔ قوم موسیٰ کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ قرآن نے بیان کیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اللہ نے کہا اب تمہاری توبہ کی ایک ہی صورت ہے، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دو نہیں، ہزاروں لوگوں نے خودکشی کی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے چند گناہوں پہ صرف سزا رکھی کہ جان سے مار دیا جائے، قتل ہو گیا یا بدکاری ہوگی، شادی شدہ اگر کر لے۔ بصورت دیگر اگر توبہ نہیں تو بعض صورتوں میں کفارہ رکھ دیا، کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اس کی سزا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ نہیں کر سکتے 60 روزے رکھ لو، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بیوی تمہاری بیوی رہے گی۔ قسم اٹھا دی ہے اور قسم توڑنا چاہتے ہیں، کہا قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر لو، 3 روزے رکھو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ نظر مان لی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ تقاضا ہے، اس نظر کو پورا کرو۔ نہیں پورا کر سکتے، جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ 3 روزے رکھ لو، گناہ ختم، آسانی کے پہلو رکھو۔ طلاق دے دی ہے، دیکھیں دین میں کس قدر آسانیاں رکھی ہیں۔ 3 طلاقیں رکھی، ایک دے دیے، 3 مہینے کا ٹائم رکھا۔ بندے کی عقل ٹھکانے آنے کے لیے 3 مہینے بڑے ہوتے ہیں، بلکہ 3 گھنٹوں میں عقل آ جاتی ہے کئیوں کو۔ اللہ ہمیں پہلے ہی سوچ سمجھ کر ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تحمل مزاجی ہے نا، بردباری، یہ ہمارے دین کی ایک بڑی خوبی ہے۔ الحلم، بردباری، ہر کام کو بڑے تحمل مزاجی سے کیا جائے۔ تو 3 طلاقوں کا تصور دیا، ایک دیے 3 مہینوں میں صلح کر سکتے ہو، ایک کے بعد 2 کا پھر حق حاصل ہے۔ ہر لمحے میں آپ کو، ہر پہلو بہ پہلو آپ کو نظر آئے گا کہ دین نے آسانی رکھی۔ اور ہمیں یہ کہا کہ جب رب نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آسانیوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر تم بھی اپنے آپ کو مشقت میں مت چونکو۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ انسانوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات نہیں پیدا کرنی۔ اللہ نے آپ کو کوئی منصب دے دی ہے، جائز کام ہے، آسانی کر سکتے ہیں تو آسانیاں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ آپ نے معاذ بن جبل، موسیٰ عشری رضی اللہ عنہما کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تھا
آپ نے ان کو ایک 2 سطری جو تعلیمات دی تھی نا، لمبی چوڑی بات و نصیحت نہیں تھی، آپ نے ان دونوں سے بھی یہی کہا تھا، یسرا ولا تعسرا، دیکھنا میرے صحابہ، لوگوں کے لیے تنگیاں نہ پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا۔ یہ وہی معاذ ہیں، عشاء کی نماز پڑھائی، کچھ قرات لمبی کر دی، صحابی نے نماز توڑی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں اور معاذ آتے ہیں، آ کے لمبی لمبی صورتیں پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی لمبی قرات کا زیادہ ثواب ملے گا، آپ نے معاذ کو بلایا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں حلال حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، اور یہ وہی معاذ ہیں کہ جن کے بارے میں جناب عمر فاروق نے کہا تھا اپنی شہادت سے پہلے کہ اگر معاذ زندہ ہوتے تو میں معاذ کو اپنے بعد خلیفہ بناتا، مگر یہ طاعون امواس کی وبا میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے معاذ کو بلایا، اے معاذ کیا لوگوں میں فتنے میں مبتلا کر دیتے ہو؟ ایک صحابی کی اللہ کے نبی کی خدمت میں شکایت آئی، اللہ کے نبی میں فجر کی نماز فلاں امام کے پیچھے نہیں پڑھنے جاتا، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی بلا کے یہی بات فرمائی تھی، آپ نے ڈانٹ پلائی تھی، آپ نے فرمایا تھا تمہارے پیچھے کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ مگر یہ بات تھوڑا سا تصور بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض جگہوں پہ اگر کوئی ایک آدھا دن لمبی قرات کی جاتی ہے تو وہ بھی اسی سنت کی پیروی میں ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز میں، فجر کی نماز میں سورہ دہر اور سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ تو ایک مسلمان اگر لمبی قرات کرتا بھی ہے تو اس کے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی اس سنت کو تازہ کر دوں۔ لیکن اگر امام صاحب کو پتہ ہو لوگ اتنی دیر قیام نہیں کر سکتے، یا لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 3-4 آیتیں پڑھنے سے بھی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے عام امت کو کہا تھا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، آسانی کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آسانیاں کر دے گا۔ اب کامیابی کے لیے یہ بھی ایک ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی تب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ مدد کرے، آپ لوگوں کی مدد کرنے لگ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اور لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ ٹائم کے اختصار کے پیش نظر جو ہمیں حدیثوں میں 1-2 باتیں ملتی ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاصِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم سے کسی نے قرض لے لی ہے، وقت پہ نہیں دے پا رہا، کچھ اور اس کو ڈیل دے دو، آسانی پیدا کر۔ صدقہ دائیں بائیں بھی تو دیتے ہو نا، غریبوں کو دیتے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ یہ مقروض بیچارہ نہیں دینے دے گا، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اسی کو صدقہ کر کے چھوڑ دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی تھا، صحیح مسلم میں 3-4 روایتیں اس موضوع کی آتی ہیں، کہ جب فرشتوں نے اس سے حساب لیا نا تو اس سے پوچھا بتاؤ کوئی نیکی تمہاری، کوئی عمل تمہارا؟ اس نے کہا کوئی ذہن میں نہیں ہے۔ کہا کوئی سوچو تو صحیح۔ کہنے لگا اور تو میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو میرا منشی تھا نا، میرا جو کام کرنے والا میرا ساتھی تھا، میں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ جو بھی تنگ دست ہو نا، تنگ دست، اس کو مہلت دینی ہے، آسانی اس کے لیے پیدا کرنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کہا جائے گا کہ اس بندے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل کہ آسانیاں یہ لوگوں کے لیے پیدا کرتا تھا، اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ہر جوڑ پر اللہ نے روزانہ صدقہ کرنا یہ واجب کر دیا ہے، روزانہ۔ اور حدیث ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ ایک جسم میں 360 جوڑ اللہ نے رکھے ہیں۔ تو ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ آپ نے فرمایا جو نماز چاشت پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت،
یہ 2 رکھتے ہیں، اس کے 360 جو جوڑ ہیں نا ان کا صدقہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس اگر وزن ہے نہیں اٹھایا جا رہا تو تم اگر آسانی کر کے اس کا وزن اٹھوا دیتے ہو تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کریں، ہر معاملے میں آسانیوں کے دروازے کھولیں۔ اللہ معاف کرے، ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیں ہمیں کوئی بندہ آسانیوں میں دیکھ کے ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا، ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ہمارے دلوں میں سختیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا نا یہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا۔ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، کسی مظلوم کو مجبور کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے دل میں کوئی اس کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا نا، نرمی سے، یہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ نرمی پیدا کر دے، کسی کو دیکھ کے جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آسانی یہی ہے، قرض کی ضرورت ہے کچھ ٹائم کے لیے دے دیں، قرض نہیں واپس دے رہا کچھ ٹائم اور اس کو مہلت دے دیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس کی کچھ مالی مدد کر دیں، اس کو راشن لے کے دے دیں، یہ سارے آسانی کے دروازے ہیں۔ ساری باتیں تو میں نے تمہیدن کی، اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی کہنے لگا ہوں۔ ہر معاملے میں اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کی اور ہمیں کہا ان آسانیوں میں رہ کے زندگی گزارنی ہے، لیکن کیا ہم ان آسانیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں اٹھا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کو جلدی کرنے کا حکم دیا اور نکاح کو آسان بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، اور ہم نے اس کو اتنا مشقت والا مشکل بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نکاح اور شادی کے بندھن کو اتنا آسان بنایا کہ آپ نے ایک صحابی کی شادی بغیر حق مہر کے کرا دی، اور آپ نے ایک غریب کی شادی جن کے پاس کوئی چادر نہیں تھی دینے کو اور جن کے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی، سونے چاندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کی شادی ایک خاتون سے اس شرط پہ کرائی کہ جو تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دو، تمہارا یہی حق مہر ہے۔ اتنا آسان نکاح کا پہلو رکھا کہ نکاح مسجد میں ہو جائے، دعائے خیر ہو جائے، اور ولیمہ لڑکے والے کر دیں۔ ولیمے کے لیے کوئی بندش نہیں لگائی کہ اتنی ڈشز ہونی ہیں اور اتنا خرچ کرنا ہے، کہا جو تمہاری حیثیت توفیق ہے، اللہ نے دیا ہے توفیق ہے، بہترین ولیمہ کریں۔ اگر اللہ نے توفیق نہیں دی کہ آپ منہ میٹھا کرا دیں یہ آپ کا ولیمہ ہے۔ یہ دین نے آسانیاں دی، مگر ان آسانیوں سے ہم نکلے، ایسی اللہ کی مار میں آئے کہ پورا معاشرہ اس وقت رو رہا ہے۔ ہم معاشی رونا رو رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو بد اخلاقی کا زوال ہو رہا ہے یہ معاشی بحران سے بھی شدید تر بحران ہے۔ نوجوان نسل کس سمت کی طرف جا رہی ہے، ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جی 5 تولے سونا لینا ہے۔ بھی تم نے شادیاں سونے کے ساتھ کرنی ہے، کپڑوں کے ساتھ کرنی ہے، گھر کے ساتھ کرنی ہے، یا انسان کے ساتھ کرنی ہے؟ شادی کا تصور، عفت، پاک دامنی سب پیچھے ہو گیا۔ ہاں جی سونا کتنا دو گے جی؟ 20 سوٹ ہوں گے جناب ہماری ڈیمانڈ کے، اور 10-15 لاکھ کا ولیمہ ہوگا، شادی حال فلاں ہوگا۔ ان سب آسانیوں سے ہم خود نکلے ہیں۔ اللہ نے جہاں پہ نماز تک میں آسانی دی اور نکاح تک میں آسانی دی، اس سے بڑی کیا آسانی ہو سکتی ہے کہ حق مہر جو لازم ہے دینا اس کی کوئی مقدار نہیں رکھی، حیثیت کے مطابق دے دو جتنا دے سکتے ہو، صرف حق مہر تھا۔ ہمیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے، لڑکی والوں پہ 1 روپے کا خرچ نہیں تھا۔ یہ منہ میٹھا بھی لڑکے والے کرائیں گے، یہ بدع کا یہی تصور ہے جو بارات والے لے کے آتے ہیں۔ لڑکی والوں پہ کوئی خرچ نہیں رکھا، اور لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جو آئی تھی کہ پاکستان میں
1.25 کروڑ لڑکیاں ایسی ہیں جو 35 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی. اور مجھے جو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید اس میں خرابی آئے گی. یہ جو موبائل ہے، یہ جو نیٹ ہے، یہ جو ٹک ٹاک ہے، کبھی آپ نے ایسا دیکھا تھا کہ مسلمان بچیاں وہ جسم کی تشہیر کر کے، اور اس سے بڑے بغیرت وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں. ایسی تباہی جو شادی ہو جاتی ہے وہ انجام کو نہیں پہنچتی، طلاق پر طلاق. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جو اللہ نے آسانیاں دی ہیں نا، ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابی سے کہا تھا جنہوں نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، اللہ کے رسول ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں جی اے فلاں اتنے پہنچے ہوئے بزرگ نے کہ عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھتے رہنے. کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کیا نبی کریم نے کبھی ایسا کیا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ اسی وضو کے ساتھ آپ نے فجر پڑھی ہو؟ آپ رات کو سویا کرتے تھے. آپ نے 11 شادیاں کی. اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جی ایڈی پہنچی ہوئی سرکار نے، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی. کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، آپ نے فرمایا تھا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس کا پھر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری بقا، ہماری بہتری، ہماری جو ساری کی ساری فلاح و فوز ہے وہ اسی آسانی کو اویل کرنے میں ہے. اور مالدار لوگ بھی جب اپنی چودراہٹ دکھاتے ہیں تو پھر جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں یار فلاں نے شادی ایسے کی، ہم بھی اس سے بڑی شادی کریں گے. خدا را نکاح کو آسان بنانا ہم نے، اس کو جلدی کریں تاکہ اپنے معاشرے میں یہ جو تحفظ حسب و نسب ہے، یہ جو خاندانی نظام ہے جو اس وقت مسلمانوں کے پاس محفوظ حالت میں ہے، اب ساری انویسٹمنٹ اس پر ہو رہی ہے کہ ان میں بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی پھیلا دی جائے اور وہی نظام ان میں رائج کر دیا جائے جو انگریزوں میں ہے. اور اگر ہم نے کوئی اپنی اصلاح نہ کی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا حال ان سے بھی بدتر نہ ہو جائے. میں ایک بڑے کالج میں استاد ہوں اور میں جانتا ہوں نوجوان نسل کو وہ ہم سے آگے باتیں کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بھی شکوے کرتے ہیں، ہم ماں باپ کو کہتے ہیں جی وہ ہماری شادی ہی نہیں کرتے، اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ غلط افیئر چلاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی، اور جو آسانیاں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں ان آسانیوں سے مستفید ہونے کی اللہ توفیق بخشے.